الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حکمت والا کلام ہے، اور جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا، ان تعلیمات میں غور کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کی بصیرت بڑھائی جائے گی، اس کو اللہ کی طرف سے بصیرت کا نور عطا ہوگا۔ اور جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا اہتمام کرے گا، ایسا انسان گمراہ نہیں ہوگا بلکہ وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوگا، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سیکھنا، سکھانا، اس میں غور کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کو اور خصوصاً طالب علم کو کرنا چاہیے۔ پچھلی مجالس میں بعض احادیث ہم نے دیکھیں جن میں زندگی کے اہم ترین اصول اخلاقی اعتبار سے یا اسی طرح سے دین کے عقیدے اور منہج اور اصول کے اعتبار سے بتائے گئے ہیں۔ یہ حدیثیں چھوٹی ہیں، بہت ہی مختصر ہیں، الفاظ ان میں کم ہیں، لیکن ہر حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے زندگی کے کئی معاملات کو سمیٹنے والی ہے۔ آخری حدیث جو ہم نے دیکھی تھی، حدیث نمبر 25، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال۔ انسان کی لا علمی، اس کی جہالت کا علاج سوال پوچھنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو نہیں جانتا ہے، علم حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جانکار سے پوچھے۔ تحقیق کرنا، اپنے طور پر کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ ساری چیزیں صلاحیت چاہتی ہیں، لیکن ایک آسان طریقہ جو ایک انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی جہالت سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے، وہ یہ کہ جانکار سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جاننے والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ آسان ترین طریقہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا کہ ایک انسان اہل علم سے پوچھے، اہل علم سے سوال کرے۔ آج کے عناوین میں سے شام میں ایک عنوان یہ بھی ہے، اہل علم سے کیسے پوچھا جائے اور علم کیسے حاصل کیا جائے۔ شیخ عبدالحسیب المدنی حفظہ اللہ اس تعلق سے ہماری رہبری کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 26، خوشامد۔ کسی کی تعریف منہ پر کرنا اس اعتبار سے کہ وہ خوش ہو جائے، دھوکہ کھا کے ہماری بات مان لے۔ عام طور سے تجارت میں یہ ہوتا ہے، اور دنیا معاملات میں خاص طور سے سیاست میں بھی ہوتا ہے۔ ہر سیاستداں لوگوں کی تعریف کر کے ان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہو، میں جانتا ہوں آپ مجھے ہی ووٹ دینے والے ہو، اور میں آپ کے اکاؤنٹ پہ اتنے پیسے ڈال دوں گا یا جو بھی کر دوں گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہر دور میں سیاستداں لوگوں سے کرتے ہیں، اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، جذباتی باتیں کر کے بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر سر پہ مسلط ہو کر سب کو کنگال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے متنبہ ہونے کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احطوا التراب فی وجوہ المداحین۔ تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک ڈالو، تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالو، خاک ڈالو۔ اس حدیث سے
علماء نے بتلایا کہ ایک تو یہ کہ بے عینی ہی یہ کرو، اس لیے کہ بعض صحابہ نے ایسا کیا، ان کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ ڈال دی، اس اعتبار سے کہ جیسا بولا ہے ویسا کریں گے۔ بعض علماء نے کہا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف کے ذریعے سے انسان کو نرم کرتے ہیں اور نرم کرنے کے بعد میں اپنی غرض پوری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی غرض، ان کے مقصد کو پورا مت کرو۔ اور یہ انسان کی کمزوری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک انسان جان رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایک غلط مقصد سے میری تعریف کر رہا ہے اور اس کا اپنا کچھ ذاتی فائدہ اس میں ہے، لیکن تعریف سننے کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بھی منع نہیں کر پاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کی تعریف اگر کوئی دوسرا کرتا ہے اس کو اچھا ہی لگتا ہے، عموماً کون آدمی جس کو برا لگتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو تعریف ویسی ہی ناپسند ہوتی ہے جیسے ان کو گالی دینا یا جیسے ان کی تنقید کرنا ہے۔ تو ایک انسان خاص طور سے اس حدیث کے اعتبار سے ہم کو سکھایا گیا ہے کہ وہ ہوش مند ہو، وہ دھوکہ کھانے والوں میں سے نہ ہو، وہ بیوقوف نہ ہو۔ عام طور سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے تعریف کی وجہ سے۔ ایسی تعریف سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو کسی باطل مقصد کے تحت کی گئی ہو۔ واقعی کوئی صحیح تعریف ہے، جیسے کوئی معلم ہے اپنے شاگرد کی تعریف کرے کہ ہاں بہت اچھی محنت کیا اور آگے بڑھو، ایسا کرو گے تو ترقی ہوگی۔ وہ معلم اس کی حوصلہ افزائی کے اعتبار سے اور واقعی اس کی کوشش کی بنیاد پر تعریف کر رہا ہے، اس کی ذاتی کوئی غرض نہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی ایک ذاتی غرض ہوتی ہے اور وہ جھوٹی تعریف کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، اور خوشامد کر کے کسی انسان سے کچھ اپنا کام بنا لیتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی آدمی ہم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، کہتے ہیں لست بالخب ولا الخب یخدعنی، میں مکار نہیں ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھ کو دھوکہ دے دے۔ آدمی ایسا ہونا چاہیے، وہ ایک دم عقل مند ہو لیکن اپنی عقل مندی کا استعمال اپنے آپ کو دھوکہ کھانے سے بچانے کے لیے وہ کرے، نہ کہ دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ کمال ہے انسان کے تقوی اور اس کی بصیرت اور اس کی عقل مندی کا۔ یہ دو چیزیں جمع ہونا ضروری ہے۔ وہ حکیم بھی ہو، حکمت والا ہو، لیکن وہ متقی بھی ہو، اس کے پاس عقل مندی بھی ہو اور اس کے پاس اللہ کا خوف بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ وہ عقل مندی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، دھوکہ نہیں کھایا، کوئی آ کے اس کو بیوقوف نہیں بنائے، وہ اتنا عقل مند ہو، لیکن ایسا عقل مند نہ ہو کہ وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو بیوقوف بنائے، بلکہ وہ متقی ہو کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ تو عقل مندی اور تقوی دونوں جمع ہونا چاہیے۔ اتنا عقل مند آدمی ہو کہ کوئی اس کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کی تعریف کرے تو اس کی ہپنوٹائز نہیں ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی تعریف کرنے لگے تو پھر وہ اس کی بات منقطع نہیں کر پاتے ہیں، کٹ نہیں کر پاتے ہیں، اچھا لگتا ہے چلنے دو، جتنا لمبا ہوگا اتنا اچھا، تعریف اچھی بات۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ علماء کو دیکھیے، علماء یعنی شیخ الالبانی کی تعریف کی گئی اور کافی تعریف کی تو انہوں نے یعنی تنبیہ کے طور پر کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو برا تو نہیں کہوں گا لیکن میں طالب علم ہوں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ شیخ البانی زمانے کے محدث، اپنے دور کے محدث سے بڑے علماء، حتیٰ کہ بعض علماء نے ان کو، شیخ بن باز وغیرہ نے کہا کہ اس دور میں اگر کوئی مجدد اگر ہے تو وہ شیخ الالبانی ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے دین مسلمانوں کے دین کی تجدید کرتا ہے تو آپ غور کریں کہ ایسا بڑا انسان، بعض شیخ عثیمین وغیرہ کو آپ دیکھیے، روک دیا، تعریف کرنے لگا، کوئی کہا میں آپ کی، شیخ صالح الفوزان کے بارے میں آپ دیکھیے، کسی نے کہا کہ میں نے آپ کی، غالباً شیخ عثیمین کے بارے میں نے آپ کی تعریف میں قصیدہ لکھا ہے آپ کے مقام کے تعلق سے، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، شعر ہیں کچھ آپ کی تعریف میں پڑھنا چاہتا ہوں، کہا ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ تو یہ علماء ہیں، لیکن ہم لوگ اور ایک ہے پوچھیں گے میری تعریف میں اگر کچھ ہے
ختم ہو گئے شعر اتنے، یعنی تھوڑے اور شعر ہونا چاہیے تھا اس کے اندر، میری اور تعریفیں بھی ہیں آپ کو نہیں معلوم، اس میں تو میری 4-5 خوبیاں آ گئی ہیں. یہ حال ہمارا ہے. تعریف سننے کا شوق دلوں کی بیماری کی علامت ہے. تعریف عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، رحم اللہ امرأن اہدا الینا عیوبنا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو ہمارے عیوب کا تحفہ ہم کو دے، جو ہمارے عیوب کا تحفہ ہم کو دے، ہمارے عیوب بتائے اور اس کو تحفہ سمجھنا. یہ بہت جگر گردے کی چیز ہے. کوئی آدمی تنقید پسند نہیں کرتا ہے اور کوئی آدمی تعریف کو ٹھکراتا نہیں ہے، تعریف اچھی لگتی ہے. اور یہی وہ یعنی جادو ہے جس کے تحت ایک آدمی لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. تو مسلمان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشامد کرنے والوں کے منہ میں خاک ڈالو، یعنی ان کے مقصد کو پورا مت کرو، ان کے دھوکے میں مت آؤ. حدیث نمبر 27، کمتر پر نگاہ، اپنے سے کم پر نگاہ. خوش رہنے کا فارمولہ اور دکھی رہنے کا فارمولہ کیا ہے؟ ہمیشہ ایسوں کو دیکھو جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے. اگر آپ کو ہمیشہ دکھی رہنا ہے، ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے. کبھی آدمی خوش نہیں رہے گا. آپ نے اچھے سے اچھی گھڑی خریدی، آپ نے اسے اچھے سے اچھا موبائل لیا اور پھر دوست نے بتایا یہ دے گا، ارے یہ کہاں سے لایا؟ بولے دیکھ تیرے سے سستا لیکن تیرے سے بھاری ہے. اب اس کا منہ کیا ہو گیا؟ ہاں رستے سے آیا تھا، کودتے کودتے آیا تھا، آج تو میرے پاس زبردست موبائل آ گیا. اب جب دوسرے کا دیکھا تو کیا ہوا؟ دل. تو ہم اپنی نعمتوں کی ناقدری کب کرتے ہیں؟ جب ہماری نگاہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے. آدمی حاصل شدہ کا شکر کرے اور اس میں خوش رہے، یہ خوش رہنے کا واحد ذریعہ ہے. ورنہ ہر انسان سے بڑھ کر دوسرے ہیں. اور آدمی کو دکھ کب ہوتا ہے؟ جب موازنہ کرتا ہے. میری بات یاد رکھیں، تکلیف کمپیریزن میں ہے. جب بھی آپ اپنے کو آپ دیکھیں گے میرے ساتھ جتنے پڑھتے تھے آج سب ترقی کر کے میں کہاں ہیں، تو آپ کو دکھ ہوگا. لیکن آپ سوچیں گے آج میرے پاس دین ہے، صحیح منہج ہے میرے پاس الحمدللہ، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ سب گئے، ایک کے پاس بھی دین نہیں. اللہ تیرا بڑا احسان ہے، میرے پاس دین دیا تو نے. تو آپ جو پایا ہوا ہے آپ کی نگاہ اس پر ہونا چاہیے، نئے کہ جو دوسروں کے پاس ہے. دوسروں کے پاس کچھ نہ کچھ ہمیشہ آپ سے زیادہ ہوگا. کوئی آپ سے خوبصورت ہوگا، کوئی آپ سے بڑے گھر میں ہوگا، کسی کے پاس آپ سے زیادہ مال ہوگا، کوئی آپ سے زیادہ ڈگری والا ہوگا، کوئی آپ سے زیادہ دوسروں کی اس کی پکڑ سماج میں بڑھ چکی ہوگی، سیاست داں ہوگا، کچھ نہ کچھ وہ ہوگا. آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں خوش رہیں. بلکہ اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کہ آپ وہ بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر حال میں آپ کو رکھا ہے. جیسے بعض لوگوں نے کہا نا کہ اگر آدمی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو غم کرنے کی بات نہیں ہے. اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس جوتے پہننے کے لیے پاؤں نہیں ہے کہ نہیں؟ آدمی سوچتا ہے میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کیا اللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، نئے لایا تو وہ بھی گیا، پھٹے ہوئے پہن کے گھوم رہا ہوں، تو تیرا بندہ رہ گیا، یہ حالات میرے. تو بعض اوقات آدمی کھوئے ہوئے پر نگاہ رکھتا ہے، اپنی کمتری پر نگاہ رکھتا ہے، اپنے جو محرومیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے. لیکن آدمی ذرا سا اپنی نگاہ اپنے سے باہر بھی رکھے اور دیکھے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے، جو ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں، ان کے پاس اس کی طرح پہننے کے لیے جوتیاں تک نہیں، پھٹی ہوئی جوتی نہیں. پھٹی ہوئی جوتیاں اگر یہ نکال کے پھینک دیں وہ خوشی خوشی لے کے کودتے ہوئے بھاگیں گے کہ بڑی نعمت ملی ہے. آج دیکھیے آپ کتنے لوگ، آج آدمی گھر کے اندر دیکھتا ہے کھانا ٹھیک سے نہیں بنا، مزہ نہیں آ رہا ہے، اگر وہی کھانا وہ کچرے میں پھینک دے تو کئی لوگ آ کے اس کو اٹھا کے کھائیں گے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راستوں سے کوڑے سے اٹھا کے کھاتے ہیں. اتنا کیسی آدمی کیسا کھاتا ہوگا، کتنی اس کو بھوک کتنی لگتی ہوگی جو ویسا کھاتا ہے. ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جن کا حال اس سے زیادہ برا ہے.
لہٰذا آدمی خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس اس سے کم ہے، جو اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں، جن کے پاس نعمتیں اتنی نہیں ہیں جتنی اس کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور جسمانی حیت میں، خوبصورتی میں اس سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، جو اس سے زیادہ مال اور صحت میں یا خوبصورتی میں بڑھ کر ہے، تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے مال اور جسم کے معاملے میں، اس خوبصورتی میں، صحت مندی میں اس سے کم ہے۔ کیونکہ آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ کو اپنے سے بہتر لوگ دکھائی دیں گے، آپ آنکھ بند کر کے نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ میرا گھر جھونپڑی ہے لیکن فلاں فلیٹ میں رہتا ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس مرسیڈیز ہے، اس کے پاس اچھی کار ہے، میں صحت میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، فلانا آج اس کے پاس صحت ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، فلانا خوبصورت ہے۔ مال اور جسم کے اعتبار سے آدمی دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر لوگ دنیا میں ہیں، اور قیامت تک ہر اچھے سے اچھے لوگ رہیں گے۔ جس کو آپ دیکھ کر حسرت کر رہے ہیں اس کی نگاہ کو دیکھیے، وہ کسی اور کو دیکھ کے افسوس کر رہا ہے۔ آپ جس کو دیکھتے ہو تیری زندگی تو بہت زبردست ہے، لگا ہے کہ زبردست، میں کوشش کر رہا ہوں اس کے جیسا بننے کی، آپ اس کو دیکھیں گے وہ بولیں گے میں وہ نہیں ہوں جو بننا چاہتا، میری نگاہ ادھر ہے، اس کی طرف ہے۔ کوئی بھی سکھی نہیں ہے بھائی، پا کے بھی جو آپ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس وہ ہوتا تو میں خوش ہوتا، اس کے پاس وہ ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے، اور وہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی پائے ہوئے کو نہیں دیکھ رہا ہے، جو نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ نگاہ جب اس چیز پر ہوتی ہے جس سے آدمی محروم ہے تو غم پیدا ہوتا ہے، نگاہ جب اس چیز پر ہوتی ہے جو آدمی کو حاصل ہے تو آدمی کے دل میں شکر اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آدمی اپنے سے کم تر تک کو دیکھتا ہے تو اور بھی دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے وہاں نہیں رکھا، یہاں رکھا مجھ کو۔ یہ اصول اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ دل میں شکر پیدا ہوگا، دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا موقع اس کو نصیب ہوگا۔ جب ایک آدمی ہے اس نے آدھا پیٹ کھایا ہے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھی کہ بالکل صبح سے شام تک اب تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمدردی پیدا ہوگی، اس سے ہمدردی پیدا ہوگی، اس کو کھلانے کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا انسان جانور کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھتا جاتا ہے دنیا میں، اور واقعی انسان کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے کمتر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو پریشان حال ہے، اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جانور بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو لالچی بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو ہمدرد بنائیں۔ کیسے؟ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کمتر حالت میں ہیں۔ ہر تکلیف، ہر دکھی سے دکھی کوئی ہے، اور ہر سکھی سے کوئی سکھی ہے۔ اب آپ کو سکھی رہنا ہے اور آپ اور سکھی کو دیکھیں گے تو دکھی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ اپنے سے سکھی کو دیکھیں گے تو سکھی جا کے دکھی ہوں گے، اور آپ اپنے سے زیادہ دکھی کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سکھ نصیب ہوگا کہ اللہ نے اس سے اچھا رکھا ہے۔ یہ اصول ہے زندگی میں خوش رہنے کا، ورنہ محض نعمتیں اگر خوشی ہوتی تو ہر آدمی خوش ہوتا۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑی چیزوں میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر چیزوں میں خوشی ہوتی تو لوگ ان چیزوں میں خوش ہو جاتے جو بڑی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ خوشی چیزوں میں نہیں ہے، خوشی ایٹیٹیوڈ میں ہے، آدمی کے ذہن میں ہے، آدمی کے زاویہ نگاہ میں ہے۔ وہ پانے والی چیز کو کتنا قیمتی سمجھتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے بہتر اگر کھویا ہوا ہے اور غمگین ہوتا ہے۔ بہرحال تو یاد رکھیں، زندگی میں خوش ہونے کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کم تر پر اپنے سے کم والوں کو دیکھے۔ نمبر 28، ایک بڑا پرابلم اور کمزوری انسان کی، کیا؟ دو ترازو، اپنے لیے الگ، دوسرے کے لیے الگ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یبصر احدکم القضاة فی عین اخیہ وینسی الجدع فی عینہ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی آنکھ میں ایک تنکا تو دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہاری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے، اس کو تم نہیں دیکھ پاتے. یعنی لکڑی کا بڑا ٹکڑا ہے تمہاری آنکھ میں، لیکن وہ تم کو نہیں دکھائی دیتا ہے. اپنے بھائی کی آنکھ میں کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہماری اپنی سب کی کمزوری ہے. تم دوسروں کے چھوٹے سے چھوٹے مائکرو ایپ کو بھی تم دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہارے اتنے بڑے بڑے دھبے کپڑوں پر ہے وہ تم کو دکھائی دیتے نہیں ہیں. اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو بخشتا نہیں، لیکن اپنی بڑی سے بڑی اپنے بڑے بڑے سے پاپ کر کے بھی سمجھتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اور میں کتنے بھی گناہ کروں میں نیک ہوں. آدمی دوسروں کے بارے میں کیسے دیکھیے، آدمی کا ذہن دیکھیے، اتنا کر کے کیا فائدہ، وہ غلطی کرتا ہے. اچھا اپنے بارے میں اگر جج صاحب کو پوچھا جائے تو کیا بولیں گے؟ میرے اندر لاکھ برائی صحیح لیکن میں دل کا اچھا انسان ہوں. آدمی سارے اپنے عیوب کو تسلیم کرنے کے باوجود حکم کیا لگتا؟ اچھا. وہ کیا اچھا آدمی ہے، سب کرتا لیکن کچھ فائدہ نہیں، یہ غلط کام کرتا تو کہے گا اچھا ہوا وہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی 100 خوبیاں ہیں اور ایک عیب اس کے اندر ہے، اس کو نہیں بخشتے. اور اپنے اندر اگر 100 عیوب ہیں اور ایک خوبی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس خوبی کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے. یہی بات اس روایت میں بیان کی گئی ہے کہ تم کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا دکھتا ہے، اپنی آنکھ میں جو اتنا شہتیر ہے وہ تم کو دکھتا نہیں. یعنی دوسروں کی چھوٹی غلطیاں تم کو دکھائی دیتی ہیں لیکن اپنے بڑے بڑے گناہ تم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ دوسروں کے چھوٹے عیوب کو بڑا سمجھنا اور ان کے پیچھے پڑے رہنا، اور اپنی برائیاں، بڑی بڑی برائیاں ان کو نظر انداز کر دینا، ان کو دیکھا اندیکھا کر دینا. واقعی انصاف یہ ہے کہ انسان جس طرح سے دوسروں کا محاسب ہو، اپنا بھی ہو. دوسروں کو نہیں بخشتا، اپنے کو ڈبل نہیں بخشتا. ہے ایسا کوئی؟ دوسروں سے جتنا ناراض ہوتا ہے غلطی پہ اپنے آپ سے بھی اتنا ناراض ہو تو اس کو انصاف بولتے ہیں. ورنہ آدمی اے اللہ جیسا بھی ہوں تیرا ہی بندہ ہوں، ٹوٹا پھوٹا. اچھا تو وہ نہیں ہے تیرا اللہ کا بندہ؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم معاف کرو لوگوں کو، ان کے ساتھ درگزر کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تم اللہ سے اپنے لیے تو معافی چاہتے ہو لیکن دوسروں کے لیے معافی پسند نہیں کرتے. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جیسا تم اپنے لیے اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیوب سے درگزر کرے، دوسروں کے لیے بھی تو وہی پسند کرو. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو قاعدہ اپنے لیے اپنایا تو نے دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ اور اگر دوسروں کے لیے تیرے پاس سختی ہے اپنے لیے کیوں نہیں؟ اپنے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی سختی، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے. بلکہ اصول یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں درگزر کا طریقہ اپنائے اور اپنے لیے محاسبے والا طریقہ اپنائے. جس دن ایک آدمی اپنے آپ پر تنقید زیادہ سخت کرتا ہو اور دوسروں پر کم، تب تک کہ واقعی وہ منصف نہیں ہوا، اس نے حق ادا نہیں کیا تنقید کا. وہ اپنا محاسب ہونا چاہیے، بیٹھ کے اپنی غلطیاں بتائے، تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیوں کیا، تو نے اپنا حساب لے. اپنے آپ کو بخشے نہیں، نظر انداز نہ کرے، اپنی غلطیوں سے آنکھ پہ پٹی نہ باندھے. اور دوسروں کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرے. ٹھیک ہے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، آدمی ایسا بنے. اپنے لیے کیسا کیا تو نے غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے دنیا کا بڑا عقل مند بنا پھرتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے، سب کو عقل سکھاتا ہے اور خود غلطی کرتا ہے. ایسا اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور دوسروں کو جانے تو نہیں سمجھتا، اس کو چھوڑ دو، اس کو آج کی عقل نہیں کرے گا، کل سدھر جائے گا. دوسروں کے بارے میں یہ طریقہ اپنا ہے آدمی ہے.
اور اپنے بارے میں سختی. یہ آدمی ترقی کرتا ہے. نہیں، دوسرا آدمی زوال میں چلا جاتا ہے. وہ دوسروں کے دیکھنے میں اتنا مگن رہتا ہے کہ اپنی اصلاح زندگی بھر نہیں کر پاتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ایک انسان اپنا محاسب ہو اور دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. اگر واقعی ان پہ تنقید کرتا ہے تو پھر اس سے بہتر تنقید اپنے اوپر بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے حال سے غافل ہو جائے اور دوسروں کی فکر کرنے لگ جائے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. حدیث نمبر 29، زیارت کا ادب. درگاہ کی نہیں. کان کھڑے ہو جاتے لوگ، ہاں یہ کہاں سے آیا. آپس میں زیارہ کے معنی کیا ہے؟ زارہ کا مطلب ہوتا ہے ملنے جانا، کہیں جانا. تو زیارت یعنی کہیں جانے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا شخص کے اعتبار سے ہو. زیارت کا ادب کیا ہے؟ تعلقات کے بگڑنے کی، کمزور ہونے کی یا مصیبت بننے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی اتنا کم ملاقات کرے کہ تعلقات کمزور ہو جائیں، یا پھر اتنی ملاقات کریں ہر 2 دن میں مہمان بن کے آ رہا ہے بیوی بچوں کو لے کے. اتنا زیادہ آدمی کی ملاقاتیں ہوں کہ آدمی پریشان ہو جائے، اتنا مہمان بنے کہ لوگ پریشان ہو جائیں. تو دونوں میں سے درمیانی راستہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. نہ یہ کرے کہ بالکل ترک تعلق کر دیں اور لمبے زمانے کے بعد ملاقاتیں ہوں. اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. جو آدمی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے وہ ذہن سے اور دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو کتنے تعلقات، بعضوں کا تو نام بھی یاد نہیں آتا آدمی کا، اور جب آدمی پوچھتا ہے پہچانے کیا تو بولنے کو بھی شرم آتی، نہیں پہچانا. تو ایسا ہوتا ہے. یاد ہے میرا نام؟ نہیں. تو آدمی اپنا فون دے دیتا ہے، ڈال دو اس میں تمہارا نمبر، کیونکہ نام معلوم نہیں ہے. پوچھے گا برا لگے گا اس کو اگر نام معلوم نہیں پڑا تو. اگر معلوم پڑا میں نام نہیں جان رہا ہوں تیرا تو اور ناراض ہو جائے گا. تو بعض اوقات اتنا دور ہو جاتے ہیں لوگ کہ اس وقت میں آدمی کے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ایک الرجی ہونے لگتی ہے. بعض اوقات ان دونوں صورتوں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا زر غبن تزدد حبن. چھوٹی حدیث ہے، زر غبن تزدد حبن. کبھی کبھار وقتاً فوقتاً ملا کر اس سے محبت بڑھے گی، اس سے محبت آپس میں بڑھے گی. اتنا بھی زیادہ مسلط مت ہو جائے سوار کہ ہر چوراہے پر اور گلی میں ملنا شروع کر دے، اور اتنا بھی دور مت ہو جا کہ تمہاری ملاقات کبھی کبھار ہو جائے. ایک دم ایسا بھی نہیں ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً انسان اپنے جانکار جاننے والے لوگوں سے ملتا رہے، رشتہ داروں سے ملتا رہے. بعض اوقات رشتہ داروں سے سالوں سال ملاقات نہیں ہوتی، مہینوں مہینوں ملاقات نہیں ہوتی، تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اتنا ان کا مہمان بنتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کب جا رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کیا کریں، اس میں توازن رکھے. اور یہ تعلقات کی حکمت ہے. تعلقات کی حکمت ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. بلکہ مہمان کے تعلق سے بھی آپ نے بتلایا کہ یعنی مہمان اتنا بھی زیادہ قیام نہ کرے میزبان کے یہاں پہ اس کو گناہگار بنا دے. جاؤ نا اس کو بولنے لگا کب جا رہے تم، بہت بس بس ہو گیا میرے کو، جاؤ تم یہاں سے. وہ بدسلوکی کرنے لگے کہ کسی طرح سے ناراض ہو کے تو چلا جائے، کم سے کم جائے تو صحیح. بعض اوقات یعنی دور سے آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں جائیں گے اب تم کو چھوڑ کے، اتنی محبت ہے. کیونکہ پہلے دن آپ نے اتنی محبت بتائی کہ میں سوچ رہا تھا جاؤں گا، لیکن تمہاری محبت دیکھ کے اب سوچتا ہوں کہ یہیں رہ جاؤں. اپنا ہی گھر سمجھ لو. تم سمجھ لیا میں نے پہلے دن کیا کہا، اپنا ہی گھر سمجھو، جانے وانے کی بات کیا ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ارادہ بدل دیا، اب اپنا ہی گھر ہے، آپ جانے جا سکتے لیکن میں تو نہیں جاؤں گا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کسی کو گناہگار بنا دے، اس کو غصہ دلا دے، اس کی زندگی میں پریشانی لائے اور اس کا بیلنس خراب کر دے اور بیلنس ختم بھی کر دے فون کر کے اپنے اس میں. ایسا نہ کریں، بلکہ کیا کریں، ملاقاتیں کریں وقتاً
फवक्कन। हदीस नंबर 30, असबाब और तवक्कुल का ताल्लुक़ और इसमें एतदाल बरतना। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जो असबाब ही को रब बनाए हुए हैं। अरे पैसा नहीं रहेगा तो कैसा होगा, दुनिया में खा सकते खाना, ऐसे लोग भी तो है ना। अरे जॉब नहीं रहेगा तो ज़िंदा कैसे रहेगा दुनिया में। तो बाज़ वो लोग हैं जिन्होंने असबाब को अल्लाह का मकाम दे दिया है कि अगर पैसे नहीं होंगे, ओहदा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। गोया कि अल्लाह ताला इसके बग़ैर भी नहीं कर सकता है, अल्लाह ताला भी इनका गोया के मोहताज है। एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो असबाब को सिरे से ज़रूरी नहीं समझते, न काम धंधा करेंगे, न कुछ करेंगे, न कुछ करेंगे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो ये दोनों तरीक़े गलत हैं। ये दोनों तरीक़े क्या हैं? गलत हैं। ये भी गलत है कि एक इंसान असबाब ही को असल समझ ले। ये तो कुफ्र है कि एक इंसान अल्लाह ताला का बदल असबाब को बना ले। और ये जहालत है कि एक इंसान असबाब को तर्क कर दे और महज तवक्कुल पर तकिया लगा ले। अगर ऐसा होता तो मदीना में न खेती होती न तिजारत होती। अगर ऐसा होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते खेती वेती करने की ज़रूरत नहीं है, तिजारत करने की ज़रूरत नहीं है, औरतें खाना भी ना पकाएं, ऊँटनी का दूध भी ना दोहें, ज़रूरत क्या है करने की। सारे असबाब छोड़ दो, अपने आप तुम तक रिस्क आएगा एकदम। और चबाने की भी ज़रूरत नहीं है। दांत क्यों दिए अल्लाह ने, हाथ क्यों दिया? लुक़मा बनाने के लिए हाथ दिया, चबाने के लिए दांत दिए। जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर अल्लाह ने दिया क्यों? अल्लाह ताला ने असबाब इसलिए दिए हैं कि आदमी इनको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। असबाब का इख्तियार करना अल्लाह ताला की हिकमत है। असबाब का सिरे से छोड़ देना ये जहालत है। अल्लाह ताला ने अंबिया को भी असबाब इख्तियार करने की तालीम दी है। तो बहरहाल इसमें तफसील से मैं नहीं जाऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने ऊँट को बांध के अल्लाह पे तवक्कुल करूँ या उसको खुला छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा रखूँ? जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा। तो उसको बांधूँ और तवक्कुल करूँ या फिर उसको छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा कर लूँ कि अल्लाह चाहेगा तो ये नहीं गायब होगा, नहीं भागेगा, और अल्लाह चाहेगा तो भाग जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी। भरोसा रखता हूँ कि नहीं जाएगा। क्या ऐसा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़िलहा व तवक्कल, अपने ऊँट को बांध और अल्लाह पर तवक्कुल कर। यानी इस हदीस से दोनों बातें जमा होती है। एक, असबाब इख्तियार कर और भरोसा अल्लाह पर रख। असबाब को भरोसे का बदल मत बना और भरोसे पर इत्तिकाल करके तू क्या कर, असबाब को छोड़ भी मत, बल्कि दोनों को इख्तियार कर। दोनों को इख्तियार कर, असबाब भी इख्तियार कर, तवक्कुल का भी एहतमाम कर। तवक्कुल का एहतमाम आदमी के दिल के लिए है, भरोसा दिल में होता है, और असबाब का इख्तियार करना ये बदन के लिए है। हाथ पाँव जो भी आज़ा अल्लाह ने दिए हैं, तो बदन का काम करें और दिल का काम करें। तवक्कुल का हुक्म किसके लिए है? दिल के लिए। और असबाब का इख्तियार करने का हुक्म किसके लिए है? बदन के लिए। तो जिसको जो हुक्म है वो काम करे, जिसको जो हुक्म है वो अपना अपना काम करें। तो एक को छोड़ के दूसरे को इख्तियार करना, ये दोनों भी दीन के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने, आप देखिए कुरान करीम में कहा कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'। अल्लाह ताला ने तिजारत छोड़ के नमाज के लिए दावत दी, नमाज के लिए आओ जुमा के लिए। लेकिन जब जुमा की नमाज हो जाए तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमा की नमाज हो जाए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये नहीं कहा मस्जिद में बैठे रहो अभी आसमान से आ रहा है। कहा ऐसा नहीं। क्या अल्लाह कादिर नहीं है? कादिर है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिया, हज़रत मरियम को दिया, और साहबा में से हज़रत खुबैब को दिया, और भी मिसालें मिल सकती हैं। अल्लाह की कुदरत को आप अपने लिए सुन्नत न बनाएं। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بغیر کھائے پیے زندہ رکھتا ہے بچے کو، وہ قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر شریعت کو نظر انداز کرنا یہ بے وقوفی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اللہ کی قدرت کے مکلف ہیں یا شریعت کے؟ ہم پابند کس کے ہیں؟ اللہ قادر ہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کرنا ایسا ہے؟ اللہ ہدایت دینے والا، سارے انبیاء بیٹھ کے دعوت چھوڑ کے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. تو پھر دعوت کیوں دیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ انبیاء آئے، لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں تک گئے، طائف گئے، اور کتنا آپ دیکھیے پورے مجاہدے. کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہدایت دینے والا ہے تو پھر ہم کوشش دعوت کی کیوں کریں؟ وہ اللہ ہدایت دینے والا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کرے گا. تم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ تمہارے ذمے کیا ہے؟ تم دعوت پہنچاؤ، تم دعوت پہنچاؤ، وہ تمہارا کام ہے. لیکن ہدایت اللہ دے گا. لیکن دعوت تم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہدایت دینے والے ہم ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دعوت تم دو، ہدایت اللہ دے گا. یہ جو چیز ہے، یہ توازن باقی رکھنا ضروری ہے، نہ صرف دنیا کے معاملات میں بلکہ دین کے معاملات میں بھی ہے. دین کے معاملات میں بھی جیسے آدمی نیک اعمال چھوڑ دے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی صحیح نہیں. اور ایک آدمی اپنے اعمال ہی کو اصل سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کہے جنت کی قیمت میرے عمل ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. دونوں میں جمع یہ ہے کہ آدمی اعمال کریں اور اس کو ضروری سمجھے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں، لیکن اعمال کی توفیق اور جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. میرے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا اعمال اگر اللہ قبول کر کے جنت دے دے تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ آدمی کا ذہنیت ہونا چاہیے. تو اسباب اور توکل دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 31، آپسی محبت کا آسان ذریعہ. مہنگا تھوڑا. اچھا، یہ حدیث آدمی سنتا تو سوچتا دو. حدیث کیا ہے؟ تہادو تحابو. تو اب اس میں کیا ہے؟ تہادو، یہ نہیں لاؤ. ہم لوگ حدیث جب ایسی سنتے ہیں معاف کرنا چاہیے تو سوچتے ہیں مجھ کو سب نے معاف کرنا چاہیے، فلانی چیز ہونا چاہیے تو کھلانا چاہیے، سب مسلمانوں میں کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھلاؤ مجھ کو. تو ہم سب کیسے اس میں مفعول بن جاتے اکثر. تو یہ صحیح نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے آپس میں تم میں محبت پیدا ہوگی. رشتہ داروں سے ہمارے حالات تعلقات بعض اوقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہدیہ رشوت نہیں ہے، وہ اپنی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. ایسا ہدیہ آپ دیں، مثلا کوئی کتاب کسی کو پسند ہے، پڑھنے والا ہے، کتاب دے دی. اگر اس کو غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں، آپ نے کپڑے دے دیے اس کو، یا کوئی بھی چیز آپ نے دے دی. آپ کے پاس ہے تو آپ کچھ اور بڑی بھی چیز دے دیے اس کو، آپ کی مرضی. لیکن یہ آپس میں دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلسل ہدیہ اور احسان ایک طرف سے نہیں چلتا ہے، زیادہ دیر پا نہیں ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد اس میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. تہادو تحابو. اور ضروری نہیں کہ ناراضگی کو آپ کریں، بلکہ آپس کی محبت بڑھانے کے لیے بھی ایک دوسرے، اور بہت بڑی چیز ضروری نہیں ہے. آپ نے قلم آپ کو ملا، اچھا کوئی آدمی قلم کا شوقین ہے، آپ نے اس کو دے دیا، لو قلم. آپ کے نزدیک اس کی اتنا بہت مہنگا نہیں ہوا، کم قیمت ہے، لیکن محبت سے آپ نے دیا، وہ آدمی بھی اس محبت سے اس کو قبول کرے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہدیے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کے جذبات کی اصل قیمت ہوتی ہے. دینے والے کے جذبات اصل ہوتے ہیں. ایک غریب آدمی اپنے ایک دن کے کھانے میں سے کچھ بچا کے کسی اور آدمی کو کچھ ہدیہ دیتا ہے، وہ بہت قیمتی ہے، اس کروڑ پتی کی بڑی گفٹ سے زیادہ اہم ہے
جو ایک آدمی بس ایسے ہی اٹھا کے دے دے، لیکن ایک آدمی اپنے جذبات کے ساتھ اگر کوئی اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کچھ کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ بھی آپ کو دیتا ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، اس کو عیب اس میں نہیں لگانا چاہیے، یہ میں استعمال نہیں کرتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ کوئی آدمی آپ کو کمتر سے کمتر ہدیہ کبھی دے، آپ کے نزدیک وہ کمتر ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہو۔ تو قیمت ریلیٹیو ہوتی ہے، قیمت جو ہوتی ہے وہ مطلق نہیں ہوتی ہے، اس کے نزدیک قیمت اس کی کچھ ہوگی، اس کے نزدیک قیمت کچھ ہوگی، اس کی نگاہ سے آپ دیکھیے، کبھی بھی دوسرے کی نگاہ سے دیکھنے کی بھی عادت ڈالیے، صرف اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھنا چھوڑیے۔ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، بھلے ہی وہ ایک چائے کی پیالی کیوں نہ ہو۔ ایک غریب آدمی ہے، بولا چلو بھائی آج میری طرف سے چائے، اچھا چلو خوشی خوشی، آج بولے اتنا بڑا ہوا کہ تو چائے، خالی چائے پہ کٹا رہا، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انہیں بولتے ہیں آپ لوگ، ہاں اس لیے ہنسے، یہ چلتا ہے سماج میں۔ تو ایسا بھی نہیں، مذاق میں کوئی بول دے ایک اور بات ہے، آپسی وہ بھی سمجھتا ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایک آدمی کے جذبات اس سے کیا ہو جاتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں۔ اس کو اپنی غربت کا احساس مت دلائیے کبھی، کسی آدمی کو اس کی غریبی کا احساس کبھی نہیں دلانا چاہیے، اس کو اس کی قدر کرنا چاہیے، اتنی بھی نہ کرے کہ وہ گھبرا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو، لیکن یہ کہ آدمی اس کی قدر کرے اور اس کا دل رکھے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی۔ حدیث نمبر 32، خواہش پرستی، بھیانک چیزیں جن سے بچنا ضروری، وہ کیا ہے؟ 3 جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، مہلکات، آدمی کو ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو غور سے سمجھیں، سنیں، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، 3 چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی۔ نمبر 1، ہوا متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس کا پیروکار ہو جائے، ایسا فلسفہ، ایسی تھیوری، ایسی نئی آئیڈیالوجی، ایسی خواہش، ایسی بدعت کہ آدمی ایک دم اس کا پابند بن کے اس کے مطابق اس کی پیروی کرنے لگے، نبی کی اتباع کے مقابلے میں خواہش کی پیروی کرنے لگے۔ ہوا کے معنی ہوتے ہیں خواہش، ہوا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہوا یہوی کی وجہ سے ہے، ہوا یہوی، ہوا نیچے کے لیے ہوتا ہے۔ اس بعض علماء نے کہا کہ خواہش، بدعات کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ وہ بدعاتی کو نیچے لے جاتی جہنم کی گہرائی میں ہے، اور اسی لیے بدعاتیوں کو اصحاب الاہواء، اہل الاہواء کہا جاتا ہے، خواہشات والے، اس لیے کہ بدعات کی اصل جڑ جو ہوتی ہے وہ علم کی مخالفت کے ساتھ اپنی منمانی ہوتی ہے، اپنے دل کی چاہت پورا کرنا اصل ہوتا ہے بدعات میں۔ بدعات کی اصل کیا ہے؟ میرا دل یہ بولتا ہے، میری عقل میں آ رہا ہے اچھا ہے یہ، تو آدمی پہلے ہی مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو اچھے برے کی تقسیم کی بنیاد بنانے کی بجائے اپنی عقل اور اپنے دل کو بنیاد بنا لیتا ہے، یہ خواہش پرستی ہے۔ علم کیا ہے؟ اپنے کو نہیں معلوم، جو اللہ نے بتایا اچھا اچھا، جو اللہ نے بتایا برا برا، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اچھا برا معلوم پڑتا ہے، یہ علم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے کچھ ایسا کرنے سے جو غلط ہو، اور ہم کو تو کچھ بھی معلوم نہیں سوائے اس کے جو تو بتائے، جو علم تو نے دیا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے، اور کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنی عقلیں چلا چلا کے نئے نئے احکام نہیں نکالتے ہیں۔ فرشتوں کی آپ دیکھیں صفت کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم ان کو دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں،
اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ملا توڑتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے کچھ جوڑتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں. یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ مؤمنین کی بھی صفات میں سے ہے، یہ سلف کی صفات میں سے، صحابہ کی صفات میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت یہ بیان کی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دیکھیے ہوا کا لفظ آیا ہے، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے، ان کا کلام بھی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو کچھ کہتے ہیں اس کی بنیاد ایک وحی پر ہوتی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. آدمی کے اعمال کی بنیاد وحی پر ہونا چاہیے، خواہشات پر نہیں، عقل پر نہیں، فلسفوں پر نہیں، رسم و رواج پر نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی ایسی خواہش کہ آدمی اس کا پیرو ہو جائے، اس کو فالو کرنے لگے، نئے نئے فلسفے نکالنا، اس کے پیچھے چلنا، نئے نئے اصول دین میں نکالنا، ان کے پیچھے چلنا. نہیں، جو سلف کا راستہ ہے آلریڈی ہے اس کے اوپر چلتے رہو، نیا کچھ راستہ بناؤ مت. نمبر 2، وَشُحٌّ مُطَاعٌ. ایسی لالچ جس کا غلام انسان بن جائے. ایک آدمی وہ ہے جو اصول کے تابع ہو کر جہاں اس کو اصول لے جاتا ہے جائے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کی رہنما، جس کی مالک اس کی لالچ ہے، جہاں لالچ لے جاتی جاتا ہے، جو لالچ کہتی کرتا ہے، صحیح ہو غلط ہو اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، فائدہ ہے، مفاد کا غلام ہوتا ہے، وہ مفاد کا غلام ہوتا ہے. کیوں؟ لالچ ہے، اس کو لالچ کا غلام نہیں. جو لالچ کا غلام بنا ہلاک ہوگا. جو اصول کے تابع چلے، وہ اصول جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، یہ غلام کامیاب ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. تو دوسری چیز ہلاک ہونے والی کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی ایسی لالچ جس کا غلام انسان بن جائے. اس کو لالچ جو حکم دے وہ مانے، وہی کرے جو لالچ بتائے. مفاد کا غلام، فائدے کا قاعدہ چھوڑ کے فائدے کا غلام. نمبر 3، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. تیسری چیز کیا ہے؟ آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا. معلوم میں کون ہوں؟ کون ہے بھائی؟ صرف مجھ کو ہی معلوم ہے کون ہوں. انسان اپنے آپ کو سمجھتا میں ہوں، کوئی میں نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے ناز اپنے اوپر ہے کہ کوئی میرے ذات، یہ ناز ہے. میرے اندر یہ کلاکاری ہے، میرے اندر یہ چیز ہے. یہ ساری خرافات ہیں. آدمی کی نگاہ اپنی کمیوں پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے خوبیوں پر ہو، شکر کے اعتبار سے، فخر کے اعتبار سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں قیامت کے دن ولد آدم کا سید رہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، نہ میں فخر کے طور پر بیان کر رہا ہوں. انا سید ولد ابن آدم یوم القیامت ولا فخر. میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے. اور انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کیوں؟ اس کی نگاہ اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے، خصوصاً ایسی خوبیاں جو دوسروں میں نہیں ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، بہت کم لوگوں میں سے، تو اس کے بعد اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے کوئی میرے جیسا. اور پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں فرعون بن جاتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے فرعون بن جاتا ہے. لہٰذا آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے. اس کی ابتدا نطفہ ہے اور اس کا اختتام مٹی ہے. قبر میں جانا ہے اس کو. شروعات کیا ہے اس کی؟ الم نخلقکم من ماء مہین. اللہ نے فرمایا کیا تم کو ہم نے گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا، کمتر پانی سے پیدا نہیں کیا، منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. اس کا خروج کیسی جگہ سے ہے آپ سوچئے. تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. باپ اور ماں دونوں کے لیے دیکھیے کیسی جگہ ہے.
انسان سوچے تو ذلت کی جگہ سے آیا ہے، تو کتنا بہت بڑا ہے، تو کون ہے تو؟ آدمی اپنے آپ کو بولے ایسا نہیں اچھا لگتا نا بولنے، بولے کیا ہے تو؟ کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے اپنے آپ کو، اچھا مسلمانوں کا خلیفہ، اچھا تجھ کو اب ایسی سزا دوں گا کہ تو یاد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. حضرت عمر جیسا کوئی ہے، شیطان بھاگ رہا ڈر کے ان سے. بھائی شیطان ڈر کے بھاگ رہا ہے، یعنی جس کو شیطان ڈر کے بھاگے اس کا تقوی، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا مقام کیا ہے؟ جس کا گھر جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جس کا محل دیکھ رہے ہیں. کہا کہ میں نے دیکھا ایک عورت باہر بیٹھ کے وضو کر رہی ہے اور میں اندر جانے کا ارادہ، میں تو سمجھا میرا ہی ہے. کہا کہ آپ کا نہیں ہے، یہ عمر ابن خطاب کا ہے. خواب میں جنت میں گھر بتا رہے ہیں، آپ سمجھے اتنا زبردست، تو میرا ہے شاید. کہا نہیں آپ کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ عمر ابن خطاب کا ہے. کہا میرا جی چاہا میں جاؤں، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی مجھ کو. اس کا تھوڑی نہ ہے بغیر ایجاد کی جاؤں. حضرت عمر رو دیے. کہا اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا؟ یعنی آپ سے میں سوچوں گا کہ آپ کیسا چلے گئے میرے گھر میں؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار صحابہ کبھی ایسا سوچیں گے؟ نہیں. وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. وہ لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے. آخری وقت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نوجوان آئے، تعریف کی ہے. کہا کہ آپ نے تو بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اور آپ ایسے اور ایسے، اور آپ نے کیا ایمان لایا، آپ خلیفہ بنے، ہجرت کی، اور اتنی ساری بھلائیاں گنائیں. کہا کہ نہیں، میں تو اتنا بھی اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائے اور میں چھوٹ جاؤں. یعنی میرا محاسبہ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، میرے گناہ غالب نہ ہے، میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، بس برابر سرابر ہو جائے، اتنا بھی بہت ہے میرے لیے. اتنا ڈرتے تھے وہ لوگ. وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بے خوف ہیں. یہ چیز ہلاکت ہے. آدمی وہ اعجاب المرء بنفسہ، اپنی خوبیوں کو دیکھ کے اترائے آدمی، فخر کرے، گھمنڈ کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی اپنے آپ کو دیکھے، تیرے اندر بہت عیوب ہے، تیرے اندر بہت کمیاں ہیں، تو کتنی کوشش کرتا ہے اچھا بننے کی، لیکن پھر بھی تیرے اندر کمی ہے. اپنی خوبی کو بھی کمی جانے اور اس کو بھی کمی جانے کہ تو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بن پاتا ہے. اور اپنی نیکیوں کو بھی متہم کرے آدمی، کیا کام اس سے اچھا کر سکتا تھا، نہیں کیا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ سے اچھا کون؟ آپ کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے. بھائی احمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ عبودیت ہے. یہ لذت متکبر کو نہیں ملتی ہے. یاد رکھیے میری بات کو. یہ جو عبودیت کی لذت ہے یہ متکبر کو کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کا صرف سر نہیں بلکہ پورا وجود زمین پر اللہ کے آگے گرا ہوا ہو، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو نہیں، اور دوسرے کو دیکھے، اس کی خوبی دیکھے اور سوچے کاش کہ میرے اندر یہ خوبی ہوتی، میرے اندر کمی ہے. ایسا آدمی قیمتی ہے. امام شافعی، بات بڑھ جائے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی قابل قدر آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہیں سمجھتا ہے. قدر کے لائق آدمی کون ہے؟ جو سمجھتا ہے میں اتنا کوئی بہت زبردست نہیں. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے وہ قدر کے لائق نہیں ہے، وہ قدر کے لائق نہیں ہے. بہرحال سلف کے بہت سارے اقوال ہیں، کسی دن انشاءاللہ انہی کو ہم لوگ ایک درس کی صورت میں دیکھیں گے کہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنی بڑی خیر ہے. تو یہ 3 باتیں ہم نے دیکھی. نمبر 1، بے بنیاد فلسفوں کے پیچھے چلنا. 2، مفاد کا غلام بننا. اور نمبر 3، آدمی کا اپنے آپ پر ناز کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. یہ تینوں چیزیں برباد کرنے والی ہیں. نمبر 33، تواضع. تواضع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو جھکانا، یعنی دل سے اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، کم سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا. آپ نے بتلایا کہ وما تواضع احد للہ
الا رفعہ اللہ، جو بھی بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے۔ ہمارے سماج میں کیسا ہے، میں کیوں جھکوں، وہ پہلے سلام کرے، میں کیوں کروں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، دو مسلمان بھائی 3 دن تک بات بند کیے رہیں، ایسے کہ یہ اس سے ملتا ہے تو منہ پھیرتا ہے، وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، تو ان سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت روک لی جاتی ہے۔ مختلف روایات ہیں، میں پورا خلاصہ اس کا پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان میں بہتر وہ ہیں جو سلام میں پہل کریں۔ لیکن سلام میں پہل کرنا نفس کے بہت خلاف ہے۔ میں کیوں چھوٹا بنوں، میں کیوں چھوٹا بنوں۔ لیکن اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اگر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، اللہ کے لیے چھوٹا بننا نہیں ہوتا ہے، نفس کے لیے چھوٹا بننا ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں لیکن شیطان کے لیے، نفس کے لیے، گھمنڈ کی وجہ سے جو چھوٹا بنتا ہے واقعی وہ چھوٹا ہے، بلکہ وہ بڑا بننے کی کوشش کرے وہ بھی چھوٹا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سماج میں جو گھمنڈ کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے، اور جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے عزت ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اللہ کے ہاں رفعت اس کے لیے اور زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی نصیب فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داری میں اکثر ہم لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، میں کیوں، وہ سلام نہیں کیا میں کیوں کروں، وہ میرے پاس نہیں آیا میں کیوں جاؤں اس کے پاس، کیوں نہیں، ہم چھوٹے کیوں نہیں بن سکتے۔ تو یہ مزاج ہمارا بدلیں، ہم لوگ لوگوں کے ساتھ میں محبت سے جینا سیکھیں۔ گھمنڈ میں لذت نہیں ہے، وہ وقتی لذت ہے لیکن وہ بیماری ہے، اس میں ایک قسم کی تکلیف بھی ہے۔ لیکن تواضع میں کیا ہے، تواضع فتح کرتی ہے۔ تواضع کیا ہے، تواضع آدمی کو بادشاہ بناتی ہے۔ وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جھکا، کسی کی وجہ سے نہیں جھکا، وہ کسی کے مال کی وجہ سے، اس کی سیاست کی وجہ سے، اس کے مفاد کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے جھکا۔ تو جب اللہ کے لیے جب جھکتا ہے تو اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ کسی اور کا غلام یا کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قوت ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا اصول کی بنیاد پر جھکنا ایک انسان کو اندر سے ذلیل نہیں کرتی ہے، لیکن مفاد کے لیے جھکنا اندر سے انسان کو توڑ دیتی ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ تو یہ بھی ایک اصول ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے لیے جھکنا ذلت نہیں ہے، اللہ کے لیے جھکنا عزت ہے۔ اس کو کبھی آپ ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ عزت ہے اللہ کے پاس، چاہے دنیا میں بے عزتی ہو۔ نمبر 34، عہدے کی چاہت بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ مسجد کا ٹرسٹی، جماعت کے رکن، صدر، نائب صدر، سیکریٹری، نائب سیکریٹری، خزانچی، اور پھر فلانے عاملہ، فلانا، کیا ہے، آدمی کے دل میں عہدوں کی چاہت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جنت کی چاہت ہونا چاہیے، جنت کا عہدہ جتنا بھی چاہیے لو نا، جنت میں کمی نہیں ہے، وہاں پر لوگ کم ہیں جگہ زیادہ ہے، وہاں پر بہت ہے۔ تو چاہنے والے کے لیے محرومی جنت میں نہیں ہے۔ دنیا میں ایک سیٹ اور مانگنے والے کئی، فقیر کئی ہیں اور روٹی ایک ہے، یہی بات۔ عہدے کی طلب کیا ہے، فقیر آدمی ہے، جیسے روٹی مانگتا ہے عہدہ مانگ رہا ہو۔ دین میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال دینا مناسب نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی کے تابع تھے اور وہ اس واقعی لائق تھے، وحی سے ان کو بتایا گیا تھا کہ تم لائق ہو۔ لیکن یہاں یہ کہنا
نہیں نہیں میرے اندر یہ خوبی ہے، میں اس کے لیے عہدے کے لیے صحیح ہوں، تو یوسف علیہ السلام کی طرح تو ہے، چہرہ دیکھا ہے آئینے میں، نہ خوبصورتی کے اعتبار سے نہ خوبصورتی کے اعتبار سے، نہ سیرت ویسی نہ صورت ویسی، الیکشن ہوگا تو تیری بیوی چنے گی بیوی سب سے پہلے ریجیکٹ کرے گی، سب سے ڈاکو آدمی یہ ہے بولے گی۔ آدمی جانتا ہے خود اپنے آپ کو، نہیں، عہدے کی چاہت نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس کو برا کہا گیا ہے۔ آج ملک بھر میں حالات آپ دیکھیے تنظیموں کے، اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، 4 لوگ جمع ہوتے ہیں آپس میں عہدے کے لیے، آپس میں لڑتے ہیں، نہیں لڑنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کو چھوٹا بنا رہا، وہ اس کے خلاف یہ کر رہا، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لوگ مل کے کسی کو کسی ذمہ داری پر رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نہ کسی کو تو بننا پڑے گا، لیکن لوگ عہدوں کے لیے آپس میں لڑیں، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، اللہ کی قسم، ہم قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، ہم اپنے عہدوں پر کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے ہیں ایسے انسان کو جو اس عہدے کو خود سے مانگے، جو خود سے عہدہ مانگے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ذمہ داروں کے لیے اصول ہے کہ جو عہدہ مانگے گا گھر پہ جاؤ، جو عہدہ مانگے گا نہیں دیتے ہم۔ اور بعض صاحب آئے، اب بیچارے سیدھے سادھے لوگ تھے، ان کو کیا معلوم قاعدے کیا ہیں، ابھی کہا اللہ کے رسول ہم کو فلاں اس کے اوپر ہم ذمہ دار بناؤ نا، کہا نہیں بناتے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم جو عہدہ مانگتا ہے اس کو عہدہ نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلب اچھی چیز نہیں، جس آدمی کو ذمہ دار بنایا جائے، کسی ذمہ داری دی جائے، جبکہ وہ نہیں چاہتا ہے اس کو اور لائق ہے، تو وہ آدمی صحیح کام کرے گا۔ لیکن جو آدمی چاہتا ہے، پہلے ہی سے اس کا کچھ مفاد ہوگا، یا تو مال ہوگا یا تو پھر شرف ہوگا، یا تو کیا ہوگا، مال یا پھر عزت، یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا کبھی عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے کا مطلب کہاں نہیں کرنا چاہیے طلب؟ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن اندر سے دل بول رہا ہے تڑپ تڑپ کے چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، زبان سے میرے کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے، لیکن دل کیا بول رہا ہے، جھوٹا چاہیے، سب سے بڑھ کے چاہیے۔ ایسا نہیں، دل میں بھی نہیں چاہیے۔ آدمی اپنے دل کو جانتا ہے، اس کا دل اللہ کے سامنے ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا مالدار ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، تو اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ سے ہم چھپا نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا عہدوں کی چاہت نہیں رکھنا چاہیے۔ آدمی عہدوں کی چاہت نہ رکھے، کام کرے، کام کرے۔ مسجد میں جھاڑو مارنے کے لیے ٹرسٹی بننا ضروری ہے، جھاڑو اٹھاؤ مارو۔ آپ مجھ کو ٹرسٹی بناؤ گے مسجد کا، میں مسجد میں جھاڑو ماروں گا، تو ٹرسٹی بن کے جھاڑو مارے گا، اے لے جھاڑو مار، نہیں کر سکتا۔ دین کی خدمت کے لیے عہدہ چاہیے، دین کی خدمت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہاں قوم اگر مل کے کسی کو عہدہ دیتی ہے اور اس کو ذمہ دار بناتی، یاد رکھیے جو آدمی عہدے کو عہدہ سمجھتا ہے وہ کبھی کام نہیں کرتا ہے، جو آدمی عہدے کو ذمہ داری سمجھتا ہے وہی کام کرتا ہے۔ عہدے کو ذمہ داری سمجھے، عہدہ نہیں۔ عہدے کو عہدہ سمجھنے سے ذہن میں فخر اور شرف کا مزاج بنتا ہے، اور عہدے کو ذمہ داری سمجھنے سے ڈر پیدا ہوتا، اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا، آدمی کام کرتا ہے۔ یہ باتیں بنیادی باتیں یاد رکھیں اس کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم اپنے اس معاملے میں، اپنے اس منصب کا والی، ہم ذمہ دار اسی کو بناتے ہیں جو اس کو مانگتا نہیں ہے، مانگنے والے کو ہم دیتے نہیں، اور ایسا معلوم ہو کہ اس کی چاہت ہے اس کو بھی نہیں دیتے ہم لوگ۔ تو یہ اصول ہے، اس تعلق سے یاد رکھیں۔ حدیث نمبر 35، حقیقی مالدار کون ہے؟ 6 حدیثیں رہ گئی، میں ختم کر رہا ہوں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس،
مالداری مال و متاع کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ مالداری یہ ہے کہ آدمی کا دل مالدار ہو جائے۔ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہو، بہت مالدار ہو۔ مالدار کون ہے، غنی کون ہے؟ جو دل کا غنی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ابن کثیر اور دیگر علماء نے بھی کہا کہ آپ کے دل کو اللہ نے غنی کر دیا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ جو کیونکہ حال دیکھیے گھروں کا کیا تھا آپ کے، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں چاند پہ چاند نکلتا اور چولہا نہیں جلتا، دو کالی چیزوں پر ہماری گزر بسر ہوتی۔ کیا دو چیزیں کیا ہیں وہ؟ پانی اور کھجوریں۔ سوچیے، حتیٰ کہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو آپ گیلی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتی سوکھی کھجوریں، اگر وہ نہیں ملتی پانی کے کچھ گھونٹ پی کے مسجد چلے جاتے ہیں۔ سوچیے یہ حال، لیکن دل کیسا غنی۔ ایک آدمی آیا مانگا کچھ ہے دیجئے، پوری بکریاں دے دیں، دو پہاڑ کے بیچ کی بکریاں کا لے جاؤ، اس کو یقین ہی نہیں، لے گیا اپنے بستی میں، کہا میں دنیا میں سب سے زیادہ سخی آدمی کے پاس سے آیا ہوں۔ کہا ایسا دینے والے اللہ کے نبی، سخاوت۔ تو یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں یعنی کوئی مہمان، ایک آدمی آیا فقر و فاقے کے حال میں، کہا میرا حال بگڑا ہوا ہے، دیکھا آپ نے اس کے چہرے کو، اس کے حال کو، گھر میں بھیجا، دیکھو کچھ کھانے کے لیے اس کے لیے دے دو، آدمی بھیجا۔ ازواج مطہرات کے کمرے 1 2 3 4 سب کے پاس جا کے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا نہیں۔ ہر ایک گھر سے کیا آواز آئی؟ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حال ہے نبی کے گھر کا، کہ دل غنی۔ تو یہ حال آپ دیکھیے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، حالات بہت ٹینشن آ رہا ہے، ایسا ہو رہا، پریشانی ہو رہی، کیا کھانے پینے کے لیے مسائل چل رہے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے کسی روایت میں سنا ایسا؟ کبھی تصور دلوں میں کسی کے آیا ایسا؟ کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس الغنی عن کثرۃ العرب ولکن الغنی غنی النفس، مالداری یہ نہیں کہ آدمی کے پاس ساز و سامان زیادہ ہو جائے، اور واقعی مالداری یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو جائے، دل کی غنا اصل غنا ہے۔ حدیث نمبر 36، خود پر قابو رکھنا بڑی بہادری، دوسروں پر قابو پانا چھوٹی بہادری۔ اصل پہلوان کون ہے؟ سب کو اٹھا کے پٹکے نہیں، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے وہ اصل پہلوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ واقعی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل طاقت، اصل بہادری یہ نہیں کہ آدمی دوسروں پر غالب آئے، اصل بہادری، اصل قوت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو پائے، اصل بہادری یہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو کچھ حدیثیں ہماری بچی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور یہ ساری حدیثیں ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حدیثیں کتنی اہم ہیں، اور ایسی تقریباً 500 حدیثیں ہیں، 500 حدیثیں امام القضائی نے یہ 500 حدیثیں جمع کی ہیں، تقریباً 950 میں سے 500 صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ آسان کرے، انشاءاللہ اس کو کتابی شکل میں ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے شرح کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ تو ویسے خواتین کا ایک کورس قریب میں ہونے والا ہے رمضان بعد، اصل میں یہ کورس اس کا ٹکڑا ہے، اس میں 3 حصے ہوئے تھے۔ اصل کتاب سے 500 حدیثیں نکالی گئیں صرف صحیح چھانٹ کے،
پھر ان 500 حدیثوں میں سے 365 حدیث کا ایک خاکہ بنایا گیا کہ بھئی یہ 365 حدیثیں ہر دن کے اعتبار سے ہوں گی، جیسے وہ لوگ واٹس ایپ وغیرہ پر بھیجتے ہیں حدیثیں، تو ان کے لیے ایک مجموعہ ہو اور پوسٹر کی شکل میں ایک ایک حدیث کو بنایا جائے۔ پھر اس میں سے عورتوں کے لیے 100 حدیثوں کا ایک مجموعہ الگ کیا گیا جو تیار ہو چکا ہے ابھی، اور وہ رمضان بعد ان کا کورس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں سے پھر آپ کے لیے 40 حدیثیں آئی ہیں، تو بچا کے بیچارے مردوں کے لیے جو ملا ہے وہ یہ ہے۔ ورنہ ایک اور کورس ہونے والا ہے جوامع الکلم، جو اعظم کیمپس میں ہوگا انشاءاللہ اور خواتین کے لیے ہوگا، اور ابھی بھی کورسز کچھ شروع ہو چکے ہیں خواتین کے لیے۔ اس میں سے ایک کورس ہے جو القواعد الاربع، یہ جو کتاب ہے شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی، اس کی شرح وہاں پر ہو رہی ہے۔ تقریباً 7 درس اس کے ہو چکے ہیں اور مزید درس ہوں گے۔ اس کے بعد رمضان کا کورس شروع ہوگا انشاءاللہ، تفصیل اس کی بعد میں بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک حدیث ہم نے حدیث نمبر 36 دیکھی، اور جس میں آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے، واقعی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ کسی غیر مسلم کے سامنے آپ یہ حدیث بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اسلام دوسرے کو پچھاڑنے کی نہیں، اپنے کو پچھاڑنے کی بات کرتا ہے۔ اصل دشمن باہر نہیں اندر ہوتا ہے، اور اصل قابو پانا دوسروں پر اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو اپنے اوپر قابو پانا جانتا ہو۔ جو اپنے کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سارا بگاڑ تب آتا ہے جب انسان خود بے قابو ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتا ہے، ایسا انسان ہی دوسروں کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جو خود بے قابو ہو وہ کسی کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے، اس کے جذبات پر اس کو خود کو قابو ہونا چاہیے، وہ بے قابو نہ ہو، وہ لوگوں پر غصہ اتارنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کی زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے، بلکہ غصے کے وقت میں اصل غصے ہی کا وقت ہوتا ہے جب انسان کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے۔ واقعی انسان اچھے حالات میں تو سبھی اللہ والی ہوتے ہیں، لیکن واقعی جب غصہ آتا ہے اس غصے میں انسان کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا مقام سامنے آتا ہے۔ لہٰذا یہی وہ مقام ہوتا ہے، یہی وہ حال ہوتا ہے جس میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو اصل قوت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت پہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ حدیث نمبر 37، نیک بیوی دنیا والی۔ نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یا جو بھی دنیا میں انسان کو مل سکتا ہے اس میں نیک بیوی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے نیک بیوی دی، اور نبوت کے بعد بھی ساری بیویاں آپ کی نیک تھیں، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی آپ پر نازل کی، جب آپ گھبرائے ہوئے تھے اور اس وقت میں یہ پہلا تجربہ آپ کا تھا، اس وقت میں سب سے پہلے آپ گئے اپنے گھر، اور اس وقت میں بھی آپ ڈرے ڈرے سہمے سہمے تھے۔ اس وقت میں آپ کا حوصلہ بڑھانے والی، آپ کو اللہ سے امید دلانے والی نبی کو، اور پہلے ایمان لانے والی اور نبی کی ہمت بڑھا کر نبی کو اور زیادہ مضبوط بنانے والی کون شخصیت تھی؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دینے والی، آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور پھر بعد میں دوسری ازواج بھی آپ کی زندگی میں آئیں، اور ان کے بھی اپنے اپنے کمالات ہیں، جن میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست ہیں۔ تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً 50 سال تک امت میں رہ کر امت کی تربیت کی۔ تو نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں،
انسان میں زوال اور عروج اس کی زندگی میں آتا رہتا ہے، کبھی مادی اعتبار سے، کبھی دینی اعتبار سے۔ ایک دیندار بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے اس کی تکلیفوں میں، اس کی غربت میں، اس کی بیماری میں، اس کی پریشانیوں میں، زندگی کے سماج کے مسائل میں جب وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے والی، اس کی ہمت بڑھانے والی، اس کی خدمت کرنے والی، اس کی اولاد کی پرورش کرنے والی، ان کو سنبھالنے والی، اس کے کھانے پینے کپڑے اور سارے معاملات کا خیال رکھنے والی۔ ایک نیک بیوی اپنی چاہت سے شوہر کی خدمت کو اختیار کرتی ہے، اور اس سے بڑی کیا نعمت انسان کو ہوگی کہ ایسا ماتحت انسان کو مل جائے جو وفادار ہو، خیر خواہ ہو، خدمت کرنے والا ہو اور نصیحت بھی کرنے والا ہو اور خیر میں ساتھ دینے والا ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے انسان کو؟ تو نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت گنایا گیا ہے نیک عورت کو۔ عورت اسلام میں بری نہیں ہے، اسلام میں اچھا آدمی اچھا ہے، برا آدمی برا، اچھی عورت اچھی، بری عورت بری۔ تو اچھا برا مرد بھی ہوتا ہے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مرد کے لیے بتایا گیا کہ تیرے لیے دنیا میں یہ سارے خزانے کچھ کام کے نہیں ہیں، نیک بیوی سب سے اچھی چیز تیرے لیے ہے، سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع، دنیا پونجی ہے، دنیا ایک خزانے کی طرح ہے، اور وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے سارے خزانوں میں، دنیا کے مال و دولت متاع اور یہ وہ سب، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین متاع اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ ایک نیک بیوی ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی اللہ کا بھی حق ادا کرنے والی اور شوہر کا بھی حق ادا کرنے والی ہے، اللہ کی عبادات کا اہتمام کرنے والی، نماز روزہ ذکر تلاوت تقوی شعار زندگی گزارنے والی، پردے کا اہتمام کرنے والی، خوش اخلاق کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں پیدا ہو، منہ پھلائے نہیں رہے بلکہ واقعی کیسی ہو؟ خوش مزاج ہو، کہ شوہر اگر تھکا ہارا آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کا دل جیتنے والی ہو، بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو، اس کا ساتھ دینے والی ہو۔ نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات بیویوں کو آدمی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور اس کی قدر نہیں، کبھی اس کو بتاتا ہے کھانا اچھا بنا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، کتنی تکلیف سے بنایا ہوگا، طبیعت خراب ہے تبھی بھی روٹی بنائی تم نے، اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے، کبھی بولتا ہے نہیں؟ کیوں؟ غلام ہے نا، اس کا تو کام ہی ہے بھائی، لیکن خود چاہتا ہے کہ میں جو اتنی محنت کرتا ہوں میری قدر بیوی کرے، بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے سے لے کر، گھر کی صفائی سے لے کر، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، اور بیماری اور ہر حال میں کبھی رکتی نہیں ہے، برابر کرتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ اور خدمات ہیں تو بہت زیادہ، لیکن کبھی اس کی قدر کرتا ہے؟ بولتا ہے؟ شرماتا ہے؟ بیوی کو شکریہ بولنے کو کیوں شرماتا؟ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، کہیں مسلط تو نہیں ہو جائے گی میرے اوپر، سوار تو نہیں ہو جائے، ڈر رہتا نا اندر ایک، زیادہ اس کو بول دوں گا اور یہ اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھنے لگے گی، یہ سارے تحفظات ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بیوی کی قدر کرنا چاہیے، اس کی دلجوئی کی بات آدمی کرے، کبھی بیٹھ کے اس سے بات کرے، واٹس ایپ پہ سارے دوستوں اور سہیلیوں سے چھوڑ دے بھائی، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر، زندگی بھر رہنا ہے تو بوڑھا ہو جائے گا بستر پہ پڑے گا، یہی تیرا پاخانہ صاف کرے گی۔ بیویاں وفادار ہوتی ہیں، شوہر واقعی ویسا سلوک نہیں کر پاتے بیویوں سے، کبھی بیویاں بھی شرارت کرتی ہیں، غلطی کرتی ہیں، عورت ہے وہ، اس میں کمیاں ہیں، آپ کے بچے شرارت نہیں کرتے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، وہ نازک ہے، اس کے مزاج میں کچھ چیزیں ہیں، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ حدیث میں بھی کیا ہے؟ عورت پسلی کی طرح ہے، تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے، وہ جیسی ہے پسلی کی طرح رہنے دو اس کو، اسی سے فائدہ تم کو ہے، اسی سے استمتاع تم کرو، جیسی ہے رہنے دو اس کو، جتنا بدل سکتے ہو دینی اعتبار سے ٹھیک، ایک دم پھٹ پٹی ایسا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے، پسلی اپنی سیدھی کریں گے کیا ہوگا؟ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، صحیح نہیں، جیسی ہے پسلی اسی میں فائدہ ہے، اللہ نے ویسا بنایا نا، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا پسلی کو اللہ نے بنایا ہے ویسا ہی رہنے دو، اسی میں خیر ہے۔ عورت کے مزاج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ حساس ہے، بہت سینسٹیو ہے عورت، دوسری بیوی کا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی ہو،
نہیں کرتی برداشت، فلاں چیز برداشت نہیں کرتی، فلاں چیز اس کو صحیح نہیں لگتی، کبھی کبھی شوہر کو ستاتی بھی ہے، بھائی تو ستاتا نہیں اس کو، وہ بھی ستائے گی کبھی تجھ کو. تو زندگی میں چیزیں آتی، لیکن تیرے ساتھ تیری وفاداری نبھانا، تیری خدمت کرنا، اور اللہ کا حق بھی اگر ادا کرتی ہے تو پھر اس سے بہتر کیا ہے. ماں باپ اپنے پال پوس کے جگر کا ٹکڑا تجھ کو لا کے دیے، تو نے کچھ دیا تو نہیں تھا ان کو، اور پھر اس کے بعد تیرے پاس وہ رہے اور تیری بات مان کے چلے اور تیری خدمت کرے اور تیری چار دیواری میں رہے، تو جس حال میں رکھے رہے. ایسی عورت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا ہے. تو کبھی دو الفاظ ایسے بول بھی دے، بہت زیادہ فلیٹری بھی اس میں نہیں ہو، بہت زیادہ خوشامدی بات بھی نہ ہو کہ وہ مٹی ڈالے منہ پہ، لیکن ایسی بات تو کچھ کہے کہ اس کی دلجوئی ہو جائے، ایسی بات تو کچھ بولے کہ اس کی دلجوئی ہو جائے. اور بیوی کو بھی ایسا رہنا چاہیے کہ شوہر کا دل جیت کے رہے، ایسا اس کے ساتھ سلوک نہ کرے کہ باہر وہ دوسروں سے آنکھیں لڑانے لگے، اس کے دل میں دوسروں کی چاہت پیدا ہونے لگے آفس میں. بعض اوقات بیویاں بھی گھر میں صاف ستھری ایک دم کام کاج کر کے ایسی رہتی ہیں کہ شوہر کو باہر کی پریاں ہی اچھی لگتی ہیں، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیوی شوہر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، تاکہ شوہر گھر پر آئے تو اس کو اس سے نفرت نہ ہو اور اس کو اس کے مقابلے میں دوسرے پسند نہ آئیں. عورت کی عقل مندی اس میں ہے، یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے. نمبر 38، گھر کی زندگی. آدمی اچھا ہے یا برا ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. باہر سب کے ساتھ ایک دم آدمی اچھا رہتا ہے اور سب خوش رہتے ہیں، لیکن واقعی جب آدمی گھر میں آتا ہے اور گھر میں کیسا رہتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ کیسا ہے. دیکھیے، کسی سے کبھی کبھار ملنا ہے تو اس سے ایک دم اخلاق سے جنٹل مین بن کے ملنا بہت آسان ہے. جس سے روز ملنا ہے، صبح سے شام تک ملنا ہے، اس کے ساتھ ایک دم اچھا رہنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ جب وہ اچھا رہے گا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو یہ آدمی واقعی اچھا ہے. کہ جس کی بیوی صرف زبان سے تعریف نہ کرے، اس کے دل میں اس کی قدر ہو. جس کی بیوی کے دل میں شوہر کی قدر ہو، یہ آدمی قیمتی ہے. اور بیوی پہچانتی ہے اس کو، تو سالوں سال رہ رہی ہے، اس کو خوشی میں بھی دیکھا، غصے میں بھی دیکھا، تنگی میں بھی دیکھا، پیسہ ہاتھ میں آیا تو بھی دیکھا اس نے، اس کو سارے اینگل سے اس بلڈنگ کو اس نے دیکھا ہے، چھت سے بھی دیکھا ہے اس کو پورا، یہاں کیا ہے، اس کا سر خراب ہوگا تو کیا کرتا وہ بھی اس کو معلوم ہے. تو بیوی اس کو جانتی ہے، بیوی سے اسی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی دونوں جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں. اس کے عیوب بھی وہ جانتی ہے، اس کی کمیاں جانتی ہیں، اس کے مسٹیکس وہ جانتی ہیں. تو اس کے ساتھ اچھا رہنا ذرا مشکل پڑتا ہے، اس کے ساتھ اچھا رہنا مشکل پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اچھا رہتا ہے وہ اچھا ہے. جس کی گواہی بیوی دے دے اچھا پاس، واقعی گواہی، سب کے لیے نہیں، واقعی بولے اچھا ہے، تو وہ اچھا آدمی ہے. اس لیے حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ. چھوٹی سی حدیث ہے. خیرکم، تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تم میں اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اچھا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حرام خواہشات کو پورا کرے، ناچ گانوں کے لیے ان کو لے جائے، فلموں کو لے جائے، ان کو نیم برہنہ لباس لا کر دے، گھر کے اندر ٹیلی ویژن لا کے پٹکے تاکہ وہ دن بھر دیکھتے رہیں اور ویسی بن جائے. یہ خواہش نہیں، اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں، یہ تو برا ہے. وہ ایسا ہے جیسے ایک دم مٹھائی کے اندر زہر دے رہا ہے، ان کو زہر دے رہا ہے، یہ ان کی آخرت بگاڑنے کی چیزیں ان کو دے رہا ہے. ایسا آدمی کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو ان کی آخرت کی بھی فکر کرے. نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، خود کو آتا ہے، بیٹھ کے سکھایا. ساری دنیا میں بحثیں کرے، بیوی کو سکھا، تو اس کا مکلف ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ساری دنیا کے حالات پر گفتگو کرتا ہے، اللہ تجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، ایسی کوئی حدیث ہے؟ لیکن گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا، یہ حدیث ہے، اس کا مکلف تو ہے، اس کی اپنی گھر کی دنیا کو صحیح کر، ساری دنیا کو صحیح کرنا اس کو تو اس کا مکلف نہیں ہے، تو اپنے گھر کی دنیا کو اچھا بنا، بیوی بچے ان کی تربیت کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی بھی کر، ان کی باتیں سن، بچوں سے پوچھ اسکول میں کیا ہوا آج، بیوی سے بات کر، اس سے پوچھ کیسی طبیعت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کیا مسئلہ ہے آج بتاؤ، کوئی پریشانی ہے، اس کی کچھ تکلیفیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر، اس کے دکھ درد کو سمجھ، بیمار ہے تو تو بھی کبھی اس کی خدمت کر، بیمار ہے اگر وہ، آج تم آرام کرو، آج جیسا بھی مجھ کو آتا ہے میں آج کھانا بناؤں گا، کبھی ایسا بھی کر، کچھ نہیں آتا ہے تو کم سے کم مرغی کا انڈا تو اس کو بنا کے دے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک چائے کی پیالی، اتنا آدمی اتنا بھی بیکار نکما نہ رہے کہ وہ نہ چائے بنا سکتا ہے نہ انڈا بنا سکتا ہے، بریڈ لایا انڈا بنا، کچھ تو بنا کے، روٹی نہیں آتی بنا، ٹھیک ہے بریڈ کے ساتھ اس کو دیا کھاؤ، بیوی سوئی ہوئی ہے، کہیں سوچی کبھی ایسا منظر دیکھا آپ نے اپنے گھر میں کہ آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ گئے نیچے جا کے چائے وائے بنائی، اپنی کافی جو بھی اس کو پسند ہے اس کی پسند سے، اور آپ نے انڈا وغیرہ فرائی جو اس کو اچھا لگتا ہے، یا ہوٹل سے آپ کچھ لے کر آئے جو اس کو اچھا لگتا ہے، پھل وغیرہ کچھ لے کر آئے، کاٹے آپ نے آڑے جیسا بھی آپ کو آتا ہے، اور آپ نے پلیٹ میں سب سجا کے اس کو لا کے اس کے سامنے رکھا اور کہا اٹھو، تھکی ہوئی اٹھ کے دیکھی، ارے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا آج میرا دن ہے، اتنا تم ہمیشہ کرتی ہو، ایک دن میں نہیں کر سکتا کیا؟ تو ایسا آدمی کرے، آپ دیکھیے اس کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے دل میں محبت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، ایک ایک اینٹ مل کے ہی تو دیوار بنتی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات زندگی کے ہوتے ہیں، اچانک کچھ تو بہت بڑا، آپ 5,000 کروڑ آپ کو مل گئے اور آپ لا کے دیے بیوی کو، اس سے خوش ہوگی؟ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں ہیں اور لوگوں سے کہا تم لوگ آگے چلو، سارے صحابہ جتنے تھے آگے بھیج دیا کہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں، ریس، بیوی کے ساتھ نبی، اور ہم لوگ کیسے ایک دم ہٹلر کیسے گھر کے اندر، اب باس بن کے رہنے کا، دوست سب سکھا دے اس کو، ہاں ڈیل کبھی دینے کا نہیں ہوتا ایسا، جو آپ کی موجودگی میں صرف ڈرے گا آپ سے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے نفرت کرے گا، اس کا ڈر عزت والا ہونا چاہیے، خالی ڈر اچھا نہیں، خالی ڈر آپ کے سامنے ڈر کے بیٹھے گی، بعد میں اچھا وقت گیا تو اچھا ایسا بولی، ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں، آپ نہیں ہے گھر کے اندر، اگر 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے آپ کہیں کمپنی کے کام پہ گئے، اس کا دل نہیں لگے گھر کے اندر، آپ ایسے رہیے، یہ نہیں کہ فون کر کے بولو آ رہا ہوں میں، ارے اتنی جلدی کیسے آ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں، بلکہ اس کو آپ اس کے ساتھ سلوک کیجیے، اچھا سلوک کیجیے۔ تو یہ اچھا آدمی کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ 2 حدیثیں بتا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اور اعمال میں حدیث نمبر 39، مداومت، پابندی کے ساتھ اعمال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر آدمی دوام اختیار کرے، پابندی سے ہمیشہ عمل کرتا رہے، چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اصل چیز کم یا زیادہ نہیں ہے، عمل میں کم یا زیادہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ پابندی آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آپ قرآن کی، بعض علماء نے جسے کہا کہ تو ایک آیت نہیں، آدھی آیت ہی ہو سکے یاد کر، ایسی کہ اس کے معنی میں خلل نہ ہو، آدھی ہی آیت اس سے ہو سکتی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ تو یاد کر، کچھ نہ کچھ تو سیکھ، اگر اتنا بھی سیکھتا ہے تو کل کو تیرا ہوتے ہوتے کتنا زیادہ ہوگا، قطرہ 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 مل کے سمندر بنتا ہے، ذرہ ذرہ مل کے ریتی کے کنکر مل کے بڑے بڑے ٹیلے بن جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں۔ آدمی تھوڑے کو کم سمجھتا ہے، تھوڑے کی پابندی اس کو زیادہ بناتی ہے، تھوڑے کی پابندی اس کو زیادہ بناتی ہے۔
آدمی زیادہ ایک ساتھ کرنے کی چکر میں تھوڑا بھی نہیں کرتا، زیادہ بھی نہیں کرتا، لیکن جو آدمی تھوڑا لگاتار کرتا ہے تو وہ ایک قطرہ پتھر میں بھی سوراخ پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ ڈرم بھر کے پانی ڈالیں کچھ ہونے والا نہیں، لیکن وہ ایک قطرہ پابندی سے مدت تک ٹپکتا رہے، وہ پتھر میں بھی سوراخ پیدا کرتا ہے۔ یہ طاقت قطرے کی نہیں، پابندی کی ہے۔ اگر قطرے کی ہوتی تو پھر بکیٹ سے ڈالنے پہ بڑا سوراخ ہوتا تھا، نہیں ہوا۔ پانی کی مقدار نہیں ہے، اس پانی کا لگاتار قطرے کی صورت میں ایک جگہ پر ٹپکتا رہنا ہے، یہ مداومت کی طاقت ہے۔ لہٰذا اعمال پابندی سے کرتے رہیں، جذبات میں آ کے کبھی کچھ کر لیا، بہت کر لیا، بعد میں نہیں کیا، نہیں کریں ایسا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، زندگی کا بڑا اصول ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا۔ حدیث نمبر 40، بے یقینی یہ بیماری ہے، اور مفاد پرستی یہ بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة۔ منافق کی مثال دو اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس چلی جاتی ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی انسان کے دل میں جب ایمان نہیں ہوتا ہے اور حق کا یقین نہیں ہوتا ہے تو وہ مفاد کے پیچھے دوڑتا ہے، جہاں غلبہ ہوتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، جہاں مفاد ہوتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مفاد ہے، اور شک کی وجہ سے کبھی اس کی بات صحیح لگتی ہے، کبھی اس کی بات صحیح لگتی ہے، چونکہ پختہ یقین نہیں ہوتا ہے۔ اور یقین کیوں نہیں ہوتا ہے؟ علم نفع والا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ علم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علم کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ نفاق بہت بڑی بیماری ہے۔ نفاق، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نفاق کیا ہے؟ آدمی ظاہر میں ایمان کا اظہار کریں لیکن باطن میں ایمان نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، اور آدمی نفاق کی وجہ سے تذبذب میں ہمیشہ رہتا ہے، پختہ یقین پر نہیں ہوتا ہے۔ اہل حق کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صحیح ہے، اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، جو بھی نقصان آئے گا اس کو فیس کریں گے، یہ اہل حق ہوتے ہیں۔ منافق ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ مفاد پرست ہوتا ہے، جہاں فائدہ ہے وہاں میں جاؤں گا، اس کا قاعدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، فائدے ہی سے قاعدے بنا لیتا ہو نہیں۔ آخری حدیث، خوبی پر نگاہ، چاہے بیوی کا معاملہ ہو یا ساتھ میں مل جل کر رہنے والے دوست یا دعوتی میدان کے ہمارے احباب ہوں، اس میں بنیادی اصول ساتھ میں رہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب پر، کمیوں پر، کوتاہیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ ہر ایک میں کمی ہوتی ہے، کوئی آدمی کامل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کمیوں پر نگاہ رکھیں، دل میں اس کی حقارت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سختی اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کی خوبی پر نگاہ رکھی جائے تو دل میں اس کی محبت اور قدر پیدا ہوتی ہے، اور یہ قدر قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اتحاد میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شادی شدہ زندگی ہو یا ایک ساتھ مل کر دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہوں، یا کسی ایک مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ ایک مسجد کا کام کیوں نہ ہو، اگر ان لوگوں کے اندر ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کو دیکھنے کا مزاج ہو، ان کا اتحاد ہمیشہ جمع رہتا ہے، وہ نکاح ہمیشہ جمع رہتا ہے۔ یہی بات ہم کو نصیحت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، اگر اس میں کوئی ایسی خصلت ہو جو اسے ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی خصلت بھی ہوگی جو اسے پسند آ جائے گی۔ اگر اس میں بیوی میں کوئی عیب ہے تو کوئی خوبی تو ہوگی نا اس کے اندر۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، اس سے نبھاؤ کرنے کے لیے، تعلقات کی پختگی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ اگر اس میں ایسے عیوب ہیں جو دینی ہیں، جن کی اصلاح ضروری ہے، نصیحت کے ذریعے سے ان کی اصلاح کریں، دشمن بن کر نہیں، اس کا خیر خواہ بن کر۔ یہ زندگی کا ایسا اصول ہے جس میں کامیابی ہے، اور اس کی پابندی سے سماج جڑتا ہے،
اس اصول کو چھوڑنے سے سماج بکھرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو حدیثیں ہم نے آج پڑھی ہیں ان سے واقعی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زندگی میں ان کی تطبیق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔